الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی، ہمیں بتایا کہ بال کیسے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے جن کے بال پراگندہ تھے، اٹے ہوئے تھے، جس کو عربی میں اشّس اکبر کہتے ہیں، پراگندہ بال۔ آپ نے فرمایا جس کو بال ہیں تو وہ چاہیے کہ وہ بال کو عزت سے رکھے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جو ہے بال میں کنگھی کرتے تھے، مانگ بھی نکالتے تھے، لہٰذا بال رکھنا چاہیے مگر اس کو احترام سے رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دوسروں کے مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ حجام کی دکان میں چلے جائیں گے تو وہاں نئے ماڈل رکھے رہتے ہیں، یہاں 3 نمبر مارو، یہاں 2، یہاں 5، یہاں ہرا کرو، ملٹری کٹنگ، سائڈ کٹنگ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ وہ نوجوان آج خصوصاً یہ فلموں میں جو بال ہوتے ہیں ہیرو ہیرونی کے، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بال بناتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ماڈل نمبر بولتے ہیں، فلم کا نام بولتے ہیں، وہ بال بناؤ مجھے۔ اور تو ہم نے بنگلور میں ایک حجام کی دکان میں دیکھا کہ ایک باپ آیا ہے اپنے بچوں کو جو کٹنگ کرا رہا ہے، 1 گھنٹے سے کٹنگ کر رہا، وہ گھاس کو برابر کرے جیسا، تب بھی برابر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو بتا رہا یہ ماڈل یہاں 6 مارو، یہاں 5 مارو، یہاں 4 مارو، اور ایسا کرو کہ اندر بال رکھ کے پورا سائڈ میں کٹنگ کرو۔ تو اس طریقے سے یہ بالوں کو سنوارنے میں آج امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ بڑے خطرناک انداز سے بال برباد ہو رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے اسلاف یہ بال کو بنانے میں کرنے میں اگر زیادہ وقت لگتا، نمازوں میں تاخیر ہو جائے تو ماشاءاللہ کیسے علاج کرتے تھے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر کی تربیت میں ماشاءاللہ 80 صحابہ کا کردار ہے۔ ان کی تربیت کرنے والے کا نام تھا طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ۔ یہ رہتے تھے شاید باہر کہیں، تو طاؤس بن کیسان جو ہے کرتے تھے کس کی؟ عمر رحمہ اللہ کی تربیت۔ ایک دن نماز کو دیر سے آئے تو پوچھا کہ نماز کو کیوں دیر سے آئے؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں بال بنا رہا تھا جس کی وجہ سے نماز میں لیٹ ہو گیا۔ تو عمر کے تربیت کرنے والے نے فوراً خط لکھا ان کے والد کو خط لکھ کے بتایا عبدالعزیز کو کہ تمہارا بیٹا بالوں کو جو ہے برابر کرنے میں مشغول رہنے کی وجہ سے نماز میں دیر سے آیا ہے۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ فوراً خط لکھا ان کو، مربی کو، جاؤ حجام بھیجا اور بولا جاؤ بغیر پوچھے ان کا سر مون کے آ جاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مدارس وغیرہ میں بچوں کو بال کٹانے پر خوش توجہ دی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مطلب توجہ سے علم حاصل کر سکیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حنفی مدارس میں تو پورا حلق کرنا پڑتا ہے، یعنی تو 2 مشین مارنا پڑتا ہے۔ تو یہ بالوں کا برابر کرنے میں جو لوگ لگے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے، وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں دوسروں قوم کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بال بنانے کے بارے میں دوسروں کی مشابہت سے ضرور روکیں۔ ہمارے بچوں کو خود لے جا کے اپنے ماں باپ بال بری طرح سے بناتے ہیں تو بھلا بتائیے کیسے وہ مطلب بچوں کا ذہن بن سکتا ہے؟ پہلے ماں باپ کا ذہن اسلامی ذہن بننا، اسلامی تہذیب پر فخر کرنا۔ ماں باپ اگر مشابہت سے بچتے ہیں تو بچوں کو بھی ہم مشابہت سے بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج کل یہ کٹنگ آئی ہے، قضا کا مطلب کیا ہے؟ آدھا سر موڑنا، آدھا سر چھوڑ دینا۔ اس طریقے سے یہ بھی چیز آئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے کہا یا تو پورے بال نکالو یا تو پورے بالوں کو ڈھنگ سے رکھو، آدھا سر موڑنا آدھا چھوڑنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اگر کوئی ہیرو اگر مٹے مار لیتا ہے، حلق کر لیتا ہے، تو یہ بھی حلق کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس تمام چیزیں غلط ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تہذیب پر فخر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال سے متعلق جو احکام بتائے ان پہ عمل کریں اور غیروں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ خصوصاً نوجوانوں سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنے بالوں کے ہیروں کے بالوں کی طرح نہ رکھیں۔ آج بال ان کی طرح بنائیں گے، کل ان کے نقش قدم پر چل کر نعوذ باللہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ جو آدمی جس سے محبت کرے گا اسی تو اٹھایا جائے گا۔ اگر نوجوان ہیرو سے محبت کرتا ہے، ہیرو سے اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ کسی ہیرونی کے پیچھے پڑ گیا تو اسے اٹھایا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے بالوں کے پیچھے وقت برباد کرنا، نوجوانوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کنگھی رکھے رہتے ہیں، کبھی حجام کی دکان میں موقع ملا فوراً کنگھی کرنا، یہ بار بار کنگھی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ بالوں کو رکھیں، توجہ سے رکھیں، لیکن غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے مکمل طور پر بچیں۔ اور خصوصاً عورتوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گردہ کٹ کر لیتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے غیر مسلموں دیکھتے ہیں پورا حلق کر لیتے ہیں، ہماری خواتین بھی اسے کرتے ہیں۔ لہذا حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر ان کو بتایا گیا کہ کٹ کریں بال تھوڑا سا، ورنہ تو دوسرے اوقات میں ان کے لیے بال کاٹنا یہ سب ان کے لیے جائز نہیں ہے۔
لہذا اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سرپرستوں کو، والدین کو، پیرنٹس حضرات کو، کہ وہ اپنے بچوں کے اندر اسلامی تہذیب کے اقدار کو پیدا کریں، اسلامی تہذیب سے ان کو جوڑیں، ان کو بتائیں کہ غیروں سے مشابہت اختیار کرنے کی صورت میں ہمارے ایمان میں بھی جو ہے حرف آ سکتا ہے، اور ہمارے ہمارے اندر اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا یہ تہذیب اسلام کی جو اسلام نے ہم کو دی، اس کو دل و جان سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، اور اس پر فخر بھی کرنا چاہیے، اور حضرت سلمان کی طرح بولنا چاہیے میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ آج ہم مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ کر اپنے بالوں ان کی طرح بنا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، چل رہے ہیں، سب ہمارے زندگی کا تقریباً اکثر حصہ ویسٹرن کلچر کی روشنی میں گزر رہا ہے۔ لہٰذا بالوں کے بنانے میں ہم سب کو سنجیدہ ہونا چاہیے، بال بنائیں، سنجیدہ بنایا۔ اور کچھ لوگ بال بناتے بناتے داڑھی بھی کاٹ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ مونچھ کو پست کرنا، داڑھی کو بڑھانا یہ سنت ہے۔ جو لوگ مونچھ بڑھا لیتے اور داڑھی کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہ تو مجوس اور کفار و مشرکین کا شیوا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تہذیب پر عمل کرنے، غیروں کی مشابہت سے ہمیں جو ہے ہماری حفاظت فرمائے، اور نوجوانوں کو اللہ تعالی اسلامی تہذیب سے جڑ کر رہنے اور اس پر فخر رہنے اور اس کی روشنی میں زندگی گزر توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔